حضرات میں بڑی دفعہ سوچتا ہوں جب لوگ بیان کرتے ہیں نا اپنے بزرگوں کی کرامات کہ فلاں اللہ کے ولی کی یہ کرامت ہے، فلاں اللہ کے ولی کی یہ کرامت ہے، تو ظاہر ہے یہ کتابی باتیں ہیں. اس دور میں ہمیں ایسا ہی لگتا ہے کتابوں میں لکھ دیا گیا ہے، لیکن سچائی یہی ہے. جب میں ایک دین کے ادنا خادم کی حیثیت سے مشرق سے لے کر مغرب تک، شمال سے لے کر جنوب تک پوری دنیا میں جاتا ہوں تو میں بڑا حیران ہوتا ہوں. مجھ جیسا ناقص دین کا ایک ادنا سا نوکر کسی کو نہ بھی کہے تو سامنے بیٹھنے والے کو کلمہ نصیب ہو جاتا ہے. ایک دفعہ ہانگ کانگ میں ایک بچی میرے پاس آئی، وہ چائنیز تھی. مجھ سے باقاعدہ انہوں نے ٹائم لیا اور وہ بچی ایک ایسا لباس پہن کر جس میں شرم و حیا اور آداب موجود ہوں وہ آئی اور مجھے ملی. میں نے اس سے پوچھا آپ کیوں آئی ہیں؟ کہنے لگی میں دعا کروانے آئی. اللہ اکبر. تو میں نے کہا تمہارے ہاں بھی دعا ہوتی ہے؟ اتفاق دیکھیے ایک دفعہ میں لاہور سے گزر رہا تھا تو یہ فورٹ اسٹیڈیم کے پاس میں نے ایک بینر دیکھا جس کے اوپر لکھا تھا شفائیہ دعا. وہ 3 روزہ ایک کیمپ تھا عیسائیوں کا جس کے اندر وہ لوگوں کو دعوت دیتے تھے کہ آپ آئیں اور شرطیہ آپ کسی بھی مرض میں مبتلا ہے آپ کو شفا ہو جائے گی. خیر میں اندر چلا گیا، گاڑی میں نے کھڑی کروائی، وہاں گیا، میں نے ماحول دیکھا تو میرے دل میں خیال آیا یہ عیسائیت ایک اس وقت مردہ دین ہے. کلمہ تو جنابی عیسیٰ علیہ السلام کو بھی دیا گیا تھا لیکن وہ کلمہ انہیں آج یاد نہیں ہے. اس کتاب کا حلیہ انہوں نے بگاڑ دیا ہے تو پھر بھی یہ شفا کا دعویٰ رکھتے ہیں. تو میرے دل میں خیال آیا، میں نے اللہ سے استغاثہ کیا، مولا اگر ان کے جھوٹ میں شفا ہو سکتی ہے تو تیرا تو دین ہی سچا ہے. میں اگلے اجتماع میں گیا، بس ویسے ہی میرے دل میں خیال آیا، میں نے لوگوں سے کہا بھائی جتنے یہاں بیمار بیٹھے ہیں، میں نے تصور کیا اور تصور کیا تھا جب نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کر کے مکہ شریف سے یثرب جا رہے تھے تو 2 باتیں انہوں نے اللہ کے گھر میں کھڑے ہو کر اللہ سے کی تھی. مولا یہاں تیرا حرم ہے اور اس شہر کو چھوڑنے پر میں مجبور ہو گیا ہوں. آواز آئی کہ پیارے جہاں تو جائے گا وہیں میرا حرم بن جائے گا. اور دوسری بات انہوں نے کہی مولا یثرب بیماریوں کا گڑھ ہے اور میں وہاں جا رہا ہوں. آواز آئی محبوب تیرے قدم لگیں گے اس مٹی میں بھی شفا پیدا ہو جائے. اگر صرف وہاں سے لانے والا پانی جو زمزم کہلاتا ہے آپ نوش فرما لیں تو اس میں بھی شفا ہے. تو وہ بچی مجھے ملی، کہنے لگی میں آپ کے پاس دعا کرانے آئی ہوں. میں نے سنا تھا مسلمانوں کا کوئی بزرگ آ رہا ہے تو میں نے کہا ویسے یہ بتاؤ کہ تم کس مذہب سے تعلق رکھتی ہو؟ کہنے لگی میرے ماں باپ تو بدھ مذہب سے تعلق رکھتے ہیں لیکن میں ایک انگلش میڈیم سکول میں جو ایک چرچ کے تحت تھا اس میں پڑھتی رہی ہوں تو میں عیسائی ہو چکی ہوں تو میں دعا کروانے آئی ہوں. اب یقین فرمائیے اس کی یہ بات سن کر میرے دل میں خیال آیا مولا اس کا کیا قصور ہے؟ پیدا بدھوں کے گھر میں ہوئی، تعلیم چرچ سکول میں پائی، عیسائی ہوگی اس کو یہ نہیں پتا، لیکن یا اللہ اس کا دل تو نے کتنا نرم بنایا ہے جو تیرے نام پہ دھڑکتا ہے. اس کی اپنے ماں باپ سے کتنی محبت ہے. دعا کیا کرانے آئی تھی؟ کہنے لگی میرے ماں باپ بوڑھے ہو چکے ہیں تو بھائی جوان ہیں مگر ماں باپ کی خدمت نہیں کرتے تو میں دعا یہ کروانے آئی ہوں کہ آپ دعا کریں کہ میرے بھائی اپنے ماں باپ کا خیال رکھیں. تو میرے دل میں خیال ہے مولا اس کا قصور کوئی نہیں، یہ کیوں دوزخ جائے گی؟ اب یقین کریں بس میں ابھی سوچ رہا تھا کہ اس بچی نے کہا میں مسلمان ہونا چاہتا ہوں. میں نے کہا تو
گھر سے ارادہ لے کر آئی ہے، کہنے لگی نہیں ابھی، ہائے ہائے ابھی میرا دل. میں نے کہا کس بات پہ تمہارا دل مائل ہوا ہے؟ کہنے لگی میں چونکہ عیسائی ہوں اور عیسائی پوپوں سے ملتی ہوں، لیکن جو شفقت اور جو محبت آپ کے چہرے سے مجھے ملی ہے، میرا دل مان گیا ہے کہ مسلمانوں کا مذہب سچا ہے. اور یہاں تو اس بات پر بھی فیصلہ ہو جاتا ہے. اور اگر ہم اچھے مسلمان بن جائیں، قرآن کے نور سے اپنے آپ کو مزین کر لیں، تو ہمارے بچے کیسے بن سکتے ہیں؟ اور کافر مسلمان ہو سکتا ہے تو ہمارے بچوں کو بے حیائی سے ہم کیوں نہیں بچا سکتے؟